ہر لمحہ امتحان ہے. آپ یا اچھا کریں گے یا برا کریں گے. اگر اللہ منزل نہیں ہے تو آپ کا ہر عمل برائی ہے، کیونکہ یاد کو تو آپ نے بھلا دیا. اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے خیال رکھ رہے ہیں، شریعت کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے اخلاق کو درست رکھ رہے ہیں، تو اللہ کی یاد ہے. آپ نہیں بھول سکتے کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے. میرا مطلب میں یقینی بات کر، آپ نہیں بھول سکتے جو بھی حالت. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ بھئی ما تعملون من عمل الا کتب لہم بہ عمل صالح، جو عمل بھی تم کرو گے اس یقین کے ساتھ کہ میں ایک سفر میں ہوں، میری منزل اللہ ہے اور للہیت، تو بس تمہارے لیے وہ عمل صالح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کہ ہم ہر وقت اللہ کو کیسے یاد رکھیں. لیکن بہت اہم بات ہے، اہم موضوع ہے، اور قرآن میں اس کے بارے میں بہت واضح ہدایات ہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ تم ان لوگوں میں نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. یعنی اللہ اگر یاد ہے تو اپنے آپ بھی آپ کو یاد رہے گا. ایک مطلب یہ کلیہ ہے نا. اللہ اگر آپ کو یاد ہے تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یعنی سائل نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے اپنی حقیقت کو یاد رکھیں ہر وقت. تو اس کا جواب تو صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اپنی شان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ ہمیں سن رہا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے خبیرن واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. پھر سن رہا ہے سمیعن بصیرا، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اب یہ باتیں اس پہ مطلب ہمارا تو یقین نہیں ہے نا. ہم تو گناہ جو ہے وہ کہیں تنہائی دیکھتے ہیں نا. مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا ہو جو عام نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ تنہائی دیکھیں گے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں تو موجود ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. اور جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو. اللہ کی یاد، اللہ نے اپنے بندوں کی، جو مومن بندے ہیں ان کی جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے مجھے یاد رکھتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بہرحال یہی مطلب، اب یہ تین پوزیشنیں ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، یا کھڑے تھے بیٹھ گئے، اور بیٹھے، اور تیسری حالت کیا ہے؟ لیٹنے کی ہے. تو یعنی ہر وقت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں اور بس ہر وقت تسبیح رکھیں. یہ تسبیح والی ذکر، یہ ذکر کا بہت محدود مطلب ہے اور غلط مطلب ہے. یہ اللہ کی یاد جو ہے اگر آپ تسبیح تک محدود کر دیں تو یہ غلطی ہے، غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اللہ کی یاد تو دیکھیں یقین سے ہوتی ہے کہ آپ کا یقین ہو. دیکھیں ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے چائنا میں کچھ دنوں کے لیے، مثال کے طور پہ، یا کہیں بھی چلا جاتا ہے، عمرے پہ چلا جاتا ہے.
تو چند دنوں کے لیے جاتا ہے نا، ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، یہی ہوتا ہے. اب جتنا بھی وہ وقت وہاں گزارے گا تو اسے اپنی جو حقیقت ہے، یعنی جو اس کا سفر ہے، وہاں کہیں ایک لمحہ بھی ایسا ہوگا کہ یہ محسوس کرے کہ بھئی اگر مردان سے گیا ہے کہ بھئی میں تو مردان میں ہوں. یعنی جو عمرے کا سفر ہے اور یہ کر رہا ہے، عمرے جو بھی مصروفیات ہیں، تو ہر وقت اس کو دھیان ہوگا کہ بھئی میں عمرے پہ آیا ہوا ہوں. سادہ سی بات ہے. کبھی بھی یہ نہیں محسوس کرے گا کہ میں تو مردان میں ہوں. یہ ایک سادہ سی بات بن گئی. اسی طرح دنیا جو ہے وہ ایک سفر ہے، اور یہ سفر منزل اللہ ہے اس کی. اب ایک آدمی جان بوجھ کے اللہ کو منزل بنا لیتا ہے سوچ سمجھ کے، جو ایمان لے آتا ہے نا، تو اس کا تو امتحان شروع ہو گیا. امتحان میں لڑکا اگر بیٹھا ہے، دوسری میں مثال دے رہا ہوں، 3 گھنٹے کا امتحان ہے یا جتنا بھی ہے، تو کیا یہ 3 گھنٹوں کے دوران کسی وقت بھی یہ محسوس کرے گا کہ بھئی میں گھر میں لیٹا ہوا ہوں یا گھر میں بیٹھا ہوں؟ نہیں محسوس کرے گا. 3 گھنٹے امتحان ہے، وہ پورا الرٹ رہے گا، پھر سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرے گا. اسی طرح دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ہر لمحہ امتحان ہے. آپ یا اچھا کریں گے یا برا کریں گے. اگر اللہ منزل نہیں ہے تو آپ کا ہر عمل برائی ہے، کیونکہ یاد کو تو آپ نے بھلا دیا. اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے خیال رکھ رہے ہیں، شریعت کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے اخلاق کو درست رکھ رہے ہیں، تو اللہ کی یاد ہے. آپ نہیں بھول سکتے کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے. میرا مطلب میں یقینی بات کر، آپ نہیں بھول سکتے جو بھی حالت. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ بھئی ما تعملون من عمل الا کتب لہم بہ عمل صالح، جو عمل بھی تم کرو گے اس یقین کے ساتھ کہ میں ایک سفر میں ہوں، میری منزل اللہ ہے اور للہیت، تو بس تمہارے لیے وہ عمل صالح ہے. اب ظاہر ہے تو دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے ہر عمل عبادت بن جاتا ہے جب آپ الرٹ رہیں. تقوی کس کا نام ہے؟ احتیاط. تو احتیاط تو آپ ہر وقت محتاط رہنا ہے. احتیاط یہ ہر وقت محتاط رہنا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ رات کو بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو آپ محتاط نہ رہیں، یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا آپ کو طیش آ گیا تو آپ کو اس وقت یاد رکھنا ہے. آپ نے اپنے اوپر قابو پانا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں یہ بڑی عام بات ہے. میں ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں. مردان میں کوئی شخص ہے، وہ کراچی میں کوئی کام پڑ جاتا ہے اس کا، اور فرض کر لیجئے 3 دن کا سفر ہے، فرض کر لیں، تو یا ٹرین کا سفر ہے. تو اب ٹرین چل رہی ہے، یہ سفر میں ہے، کام اس کا ادھر ہے. اب یہ کسی بھی وقت یہ نہیں سوچے گا کہ میں سفر میں نہیں ہوں. ایک عام سادہ سی بات ہے، یا میں اپنے کمرے میں ہوں یا یہ ہوں. کبھی سوچے گا؟ یہ نہیں سوچے گا. بھئی ایک سفر ہے، 3 دن کا سفر ہے. تم نے پہلے ہوتے تھے بحری سفر، بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، لوگ حج پہ جاتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے. تو یہ ایک عام سادہ سی بات ہے. یا ایک سٹور میں آپ جا رہے ہیں، کوئی خریداری کر رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو اپنے بیڈ روم میں ہوں. نہیں، آپ سٹور میں ہیں، آپ خریداری کے لیے آئے، اپنے خریداری کریں جائیں. اسی طرح یہ دنیا جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے کہ آپ جنت کا سودا کریں اللہ سے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ محتاط رہیں، اللہ کو نہ بلائیں. اپنے دیکھیں، جب آپ کا ارادہ، یہ جملہ یہ ہے کہ جب آپ کا ارادہ پورا نہ ہو، یقین نہ ہو، تو دامن تقوی آپ کے ہاتھ سے جاتے رہے گا.
پھر لڑائی جھگڑا ہوگا، کبھی آپ غصے میں آئیں گے، کبھی آپ خوش ہو جائیں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے، اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے غصے کے وقت یا خوشی کے وقت. بھئی نہ غم ہے نہ خوشی ہے، یہ تو امتحان ہے. آپ کے پاس ڈھیروں پیسے آ گئے، کس بات کی خوشی ہے؟ تو پریشانی ہے. سوچ میں آپ پڑ جائیں گے نا. کیا پیسے نہیں ہیں مثال کے طور پہ، پھر آپ غم ہو جائیں گے. تو یہ تو سارا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون تقوی کی زندگی گزارتا ہے. ترجمہ نے بدل دیا نا. حسن عمل کا مطلب کیا ہے؟ تقوی. بات کرتے ہیں واقعے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.